بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم باجماعت نماز کے دوران امام اور مقتدی کو کہاں ٹھہرنا چاہیے، ان کے ٹھہرنے کی حالت کیسی ہونی چاہیے، اس بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے، کیونکہ جب مقتدی کو اپنے ٹھہرنے کی جگہ کا علم نہیں ہوتا ہے تو بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقتدی اپنی اس ناعلمی اور ناواقفیت کی بنیاد پر اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں۔ تو بالکل ابتدا سے اور بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں کہ جب مقتدی ایک ہی ہو، یعنی امام کے پیچھے صرف ایک مقتدی ہو، تو اس کو امام کے رائٹ سائڈ ٹھہرنا چاہیے، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ ٹھہرے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر وہ لیفٹ سائڈ ٹھہرتا بھی ہے امام کے، تو امام کو اس کو اشارے سے اپنے رائٹ سائڈ بلا لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایک اکیلا مقتدی ہے، وہ امام کے لیفٹ سائڈ نماز ادا کر رہا ہے، پھر ایک دوسرا شخص بھی آ کے امام کے لیفٹ سائڈ اسی کو ایک مقتدی کو جوائن کر لیتا ہے، تو امام کو ہی یہ چاہیے کہ وہ دونوں کو اشارے سے اپنے لیفٹ سائڈ بلا لے، یا وہ خود ہی اتنا ہٹ جائے کہ وہ دونوں اس کے یا تو پیچھے ہو جائیں یا رائٹ سائڈ ہو جائیں۔ اور اگر دو مقتدی ہیں تو دونوں مقتدیوں کے پاس دو آپشنز رہتے ہیں، یا تو ایک مقتدی رائٹ سائڈ ٹھہرے اور ایک مقتدی لیفٹ سائڈ ٹھہرے، ایسا بھی جائز ہوگا، یا دونوں ہی اس کے رائٹ سائڈ ٹھہر جائیں۔ تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتلایا، امام اگر دونوں لیفٹ سائڈ ہوتے ہیں تو امام کو ایسا ٹھہر جانا چاہیے کہ یہ دونوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اختیار ہو جائے۔ اور اگر مقتدیوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں تو عورتوں کو مردوں کی جماعت کے پیچھے، مردوں کی صف کے پیچھے اپنی صف بنانا چاہیے۔ اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر بچوں کی صف ہونی چاہیے، اس کے بعد خناثہ یعنی خنثی لوگوں کی صف ہونی چاہیے۔ خنثی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنس کا تعین نہیں ہوتا ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو پہلے مرد ہوں گے، اس کے بعد بچے ہوں گے، اس کے بعد خناثہ ہوں گے، اس کے بعد پھر عورتوں کی صف ہوگی۔ اور اگر امام کے پیچھے صرف ایک ہی مقتدی ہے اور وہ مقتدی بچہ ہے تو اس کو بچے کو رائٹ سائڈ ٹھہرنا چاہیے۔ اور اگر مقتدی ایک مرد اور ایک بچہ ہے تو فرض نماز میں امام کو ان دونوں کے بیچ میں ٹھہرنا ہوگا، یعنی امام کے رائٹ سائڈ مرد ٹھہرے گا اور لیفٹ سائڈ بچہ ٹھہرے گا۔ اور نفل نماز میں ان دونوں کو امام کے پیچھے ٹھہرنا چاہیے۔ اگر مقتدی امام سے آگے بڑھ جاتا ہے، آگے ٹھہر جاتا ہے، تو اس کی ان دونوں کی، امام کی اور مقتدی کی، دونوں کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب یہ آگے بڑھنے کا اعتبار ٹخنوں سے ہوگا، یعنی امام کے ٹخنے سے آگے اگر آپ کا ٹخنا ہو جائے، جیسا اگر مان لیجیے آپ اکیلے ہیں، مقتدی ایک ہی ہے، تو اس کو رائٹ سائڈ ٹھہر کر نماز ادا کرتا ہے، تو وہ رائٹ سائڈ ایسا ٹھہرتا ہے کہ امام کے ٹخنے سے اس کا ٹخنا آگے ہو جاتا ہے، تو دونوں کی نماز درست نہیں ہوگی، امام کی بھی درست نہیں ہوگی، مقتدی کی بھی درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ نہ صرف ٹخنوں سے تھوڑا پیچھے ٹھہریں بلکہ آپ اور بھی تھوڑا پیچھے ٹھہر جائیں تاکہ احتیاطاً آپ امام سے آگے نہ بڑھیں۔ اور اگر کوئی شخص امام کے پیچھے ایک مقتدی ہے اور بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے چوتڑوں کا اعتبار ہوگا، یعنی اس کے بٹوکس کا اعتبار ہوگا، اس کے جو بٹ ہوگا وہ امام کے ٹخنے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایک مقتدی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے اور وہ امام کے پیچھے ٹھہر جاتا ہے، رائٹ سائڈ ٹھہرنا چاہیے اس کو، لیکن اگر وہ پیچھے آ جاتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور کوئی اگر ایک شخص مان لیجیے صف ایک فل ہو گئی ہے تو ایک شخص اکیلے آ کر صف میں اکیلے ٹھہر جاتا ہے تو بھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس اکیلے ٹھہرنے والے کی۔
یا اگر کوئی شخص اکیلا مقتدی ہے اور امام کے لیفٹ سائڈ ٹھہر جاتا ہے تو اس کی بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر صف کے پیچھے کوئی ایک اکیلا شخص نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی دوسرا شخص آ کر اس کو جوائن کر لیتا ہے اور اس سے پہلے جوائن کرتا ہے کہ امام رکوع سے اپنا سر اٹھائے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی جو اکیلے آ کر پہلے جوائن کیا تھا۔ یعنی اگر کوئی دوسرا شخص آ گیا تو اب وہ صف بن گئی۔ اور اگر کوئی مقتدی مرد ہے اور اس کے ساتھ کوئی کافر آ کے ٹھہر جاتا ہے یا کوئی عورت ٹھہر جاتی ہے یا خنثی ٹھہر جاتا ہے، صف میں وہ اکیلے ٹھہرا ہوا تھا آدمی، اب اس کے ساتھ ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص آ کے ٹھہر جاتا ہے تو وہ ایسے ہی شمار کیا جائے گا جیسے کہ وہ اکیلے ٹھہرا ہوا تھا۔ یا اس اکیلے شخص کے ساتھ اگر کوئی فاسق آ جائے یا کوئی ان پڑھ شخص آ جائے یا کوئی نفل نماز پڑھنے والا شخص آ کر اس کو جوائن کر لے صف میں، تو وہ ان کے ساتھ صف شمار ہوں گے۔ اور اگر اس اکیلے مرد کے ساتھ کوئی بچہ آ کر صف میں ٹھہر جاتا ہے تو اگر وہ نفل نماز ہوگی تو وہ صف شمار ہوگی، اور اگر فرض ہوگی تو علماء نے کہا ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ صف ہوگی اور اس بات کا احتمال ہے کہ وہ صف نہ بھی ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ مرد کو اس طرح اکیلے صف میں نماز نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اکیلے مرد کے ساتھ اس صف میں کوئی ایک ایسا شخص آتا ہے جس کو یا تو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو غسل کی حاجت ہے، غسل اس پر فرض ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا وہ حالت نجاست میں ہے، کہیں نجاست اس کے جسم کو یا کپڑوں کو لگی ہوئی ہے، تو یہ جو مرد ہے وہ ایسے ہی شمار ہوگا جیسے کہ وہ اکیلے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ جو ساتھ اس کے جو شخص آیا ہے جس کو وضو یا غسل کی حاجت ہے یا نجاست لگی ہوئی ہے اس کو، وہ اگر وہ جانتے ہوئے اس طرح آ کر ٹھہرا ہے تو یہ مرد اکیلا شمار کیا جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں جانتا ہے، یعنی بھول گیا ہے کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے، یا اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے جسم پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، تو یہ دونوں کا اس طرح ٹھہرنا صف شمار کیا جائے گا اور اس کی نماز، اکیلے ٹھہرنے والے مرد کی نماز درست ہوگی۔ تو اس طرح ٹھہرنا مکروہ ضرور ہوگا لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ چونکہ عورتوں کے بھی صف کے مسائل میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اگر مقتدی ایک عورت ہوگی تو اس کو امام کے رائٹ سائڈ ٹھہرنا ہوگا، یا وہ امام کے پیچھے بھی ٹھہر سکتی ہے، یا رائٹ سائڈ یا پیچھے دونوں کی میں سے کوئی ایک طرف وہ ٹھہر سکتی ہے، یا وہ مردوں کی صف کے پیچھے بھی ٹھہر سکتی ہے اگر مردوں کی صف موجود ہے۔ اور اگر کوئی شخص مرد عورتوں کی صف کے پیچھے آ کے ٹھہر جاتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتلایا بہتر یہی ہے کہ مردوں کی صف کے پیچھے عورتوں کی صف ہونی چاہیے۔ اور جب عورتوں کی صف بنے گی تو عورتوں کی صف میں بھی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جو بالغ عورتیں ہیں پہلے وہ ٹھہریں، پھر اس کے بعد جو لڑکیاں ہیں جو نابالغ ہیں وہ ان کے پیچھے ٹھہریں۔ اور اگر عورت امام ہوگی تو عورت کو عورتوں کے صف کے بیچ میں اس کو ٹھہرنا چاہیے، اور اگر عورت امام ہے اور عورت ہی ایک عورت مقتدی ہے تو اس عورت کو اس عورت کے امام عورت کے رائٹ سائڈ ٹھہرنا چاہیے۔ پہلے میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اگر مرد امام ہے تو عورت کو اور اگر عورت اکیلی مقتدی ہے تو عورت کو اس کے رائٹ سائڈ یا پیچھے ٹھہرنا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ عورت ہی اگر امام ہے یا عورت ہی مقتدی ہے، دونوں ہی مقتدی اور امام دونوں ہی عورتیں ہیں، تو عورت کو اس کے امام کے پیچھے نہیں بلکہ رائٹ سائڈ ٹھہرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے امام کے یعنی عورت امام کے پیچھے ٹھہرے گی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ایسا جائز نہیں ہوگا۔ اور اولیٰ یعنی بہتر یہی ہے کہ امام کے قریب ایسے مقتدی ٹھہریں
جو علم میں، فضل میں، قرات میں بہتر ہیں، تاکہ اگر امام کوئی غلطی کرے تو وہ اس کی فوری اس کو ٹوک سکیں، اس کو لقمہ دے سکیں۔ اور اگر مان لیجیے کوئی ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ آگے کی صف تو پوری کمپلیٹ ہے، اب وہ اس کو اکیلے صف میں ٹھہرنا ہوگا، اور اس کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اکیلے صف میں ٹھہرنے سے نماز درست نہیں ہوتی ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ آگے کی ہی صف میں کوئی گیپ وغیرہ ڈھونڈے، کہیں کوئی گیپ ہے تو آگے کی صف میں اس کو جوائن ہو جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا آگے کی صف میں جوائن ہونا ممکن نہیں ہے اور امام کے رائٹ سائڈ ٹھہرنا ممکن ہے جا کر، تو اس کو امام کے رائٹ سائڈ ٹھہر جانا چاہیے۔ یا تھرڈ آپشن یہ ہے کہ آگے کی صف والے کوئی شخص کو وہ جا کر یا تو اشارہ کرے یا کھکارے یا بات کرے یا اس کو بولے کہ بھائی دیکھو ایسا پیچھے کوئی مقتدی نہیں ہے، اگر میں اکیلے نماز ادا کرتا ہوں تو میری نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ صف میری اکیلے کی ہوگی، آپ ذرا پیچھے میرے ساتھ آ جائیے۔ تو اس طرح وہ آگے کی صف والے کو بولے، اور جب وہ اس طرح آگے کی صف والے کسی شخص کو بولے گا تو جس کو وہ بولتا ہے اس شخص پر پیچھے آ جانا واجب ہوگا، اور اس طرح وہ دونوں نماز ادا کریں گے۔ لیکن اگر وہ آگے کی صف والا جس کو اس نے ایسا بولا تھا وہ سن کر بھی اس کے ساتھ نہیں آتا ہے تو اس کو ایسا ہاتھ وغیرہ پکڑ کر کھینچ کر نہیں لانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس کو اپنی جگہ ویسے ہی پیچھے اکیلے صف میں نماز ادا کر لینا مکروہ نہیں ہوگا، لیکن ادا کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسری جماعت بننے والی ہے تو اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ بھئی دوسری جماعت بن رہی ہے تو اس کو اس دوسری جماعت کا انتظار کر لینا چاہیے۔ اگر مسجد میں کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور صفوں کا اتصال باقی، کنٹینیوٹی باقی نہیں ہے، مان لیجیے ایک صف ہے اور اس کے صف میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک صف میں مسجد میں کوئی کبوتر ہوتے ہیں تو کبوتروں کی گندگی اس صف پر گر جاتی ہے، تو لوگ یہ کراہیت کرتے ہیں کہ اس صف میں نماز ادا کریں، تو لوگ ایک صف چھوڑ دیتے ہیں، ایک صف چھوڑ کے پھر دوسری صف اگر بناتے ہیں تو اس طرح بنانا جائز ہوگا، کیونکہ مسجد ساری کی ساری ہی نماز ادا کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو امام نظر آ رہا ہے یا امام کے پیچھے نظر کے اشخاص جو اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں مقتدی وہ نظر آ رہے ہیں تو آپ کی نماز درست ہوگی، اگرچہ آپ کا اتصال، صفوں کا اتصال بیچ میں ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد کے باہر ہیں تو آپ کو صفوں کا اتصال ضروری ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بیچ میں ایک صف چھوڑ کے آپ مسجد کے باہر بنا لیں، صفوں کی کنٹینیوٹی مسجد کے باہر تک رہنا ضروری ہے، اور وہ اس لیے کہ خارج مسجد نماز کے لیے خاص نہیں ہے، لہٰذا اگر بحالت مجبوری جمعہ یا عیدین میں آپ کو باہر نماز ادا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو صفوں کی کنٹینیوٹی رہنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو امام یا اس کے پیچھے کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں تو ایسے سچویشن میں اگر امام کی صرف آواز بھی آ جاتی ہے تو ان کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ آواز کی بنا پر بھی آپ اقتدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ مقتدی نظر آ رہے ہیں اور نہ آواز آ رہی ہے امام کی، تو ایسے سچویشن میں ان کی نماز درست نہیں ہوگی، یعنی جو مقتدی ہیں ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص مسجد کے باہر ہے اور یعنی مان لیجیے وہ مسجد کے باہر ٹھہرا ہو، جب وہ ٹھہرتا ہے قیام میں تو کوئی کھڑکی ہے جس میں سے امام کا نظر آنا ممکن ہے، تو ایسی سچویشن میں نماز اس کی درست ہو جائے گی، اس مقتدی کی، کیونکہ اس میں امام کی طرف دیکھنا ممکن ہے، اگرچہ یہ امام سے 300 ہاتھ کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر مقتدی امام سے بلند ہو، کوئی ایسے مقام پر ہو جہاں سے وہ امام سے زیادہ ہائٹ پر ہے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر امام مقتدیوں سے بلند ہو، ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ بلند ہو،
تو ایسی نماز مکروہ ہوگی۔ اور مقتدیوں کو بلا حاجت ستون کے بیچ میں بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس طرح نہیں ٹھہرنا چاہیے پلرز کے بیچ میں کہ صف کی ڈسکنٹینیوٹی ہو جاتی ہے، یعنی مان لیجیے کوئی اس طرح دو ستون ہے اور ان کے بیچ ایک آدمی کی ضرورت، ایک آدمی کی گنجائش ہے، تو اس جگہ پر آپ جا کر کوئی ایک مقتدی ٹھہر جاتا ہے تو یہ اس کی اکیلے کی صف ہو جائے گی اور باقی صف سے وہ علیحدہ ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ہاں اگر اتنی جگہ ہے دو صفوں کے بیچ میں کہ 4-5 لوگ ٹھہر جا سکتے ہیں تو اس طرح ٹھہرنا جائز ہوگا۔ اور امام کو محراب کے اندر نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے اگر اس طرح ادا کرنے سے وہ مقتدیوں سے چھپ جاتا ہے۔ اگر مقتدیوں سے نہیں چھپتا ہے محراب کے اندر ٹھہرنے سے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب آپ کا امام سلام پھیر دے، دعا وغیرہ کر لے، تو امام کے اٹھنے کے بعد ہی آپ اٹھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی امام اٹھ رہا ہے آپ اٹھنے سے پہلے اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ثواب کم ملے گا۔ مستحب ہے کہ آپ امام کے اٹھنے کے بعد اٹھیں۔ لیکن اگر امام عادت سے زیادہ اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے یا وہاں سے پلٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ اٹھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح امام کو فرض نماز اس نے جہاں پر ادا کی تھی اسی جگہ پر نفل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔